حزقیل 36واں باب۔ اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں سے نبوت کرو اور کہہ، اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ دشمن نے تم پر آ ہا ہا کہا، اور یہ کہ وہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہو گئے، اس لیے نبوت کرو اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس سبب سے، ہاں اسی سبب سے کہ انہوں نے تم کو ویران کیا اور ہر طرف سے تم کو نگل گئے، تاکہ جو قوموں میں سے باقی ہیں تمہارے مالک ہوں، اور تمہارے حق میں بکواسیوں نے زبان کھولی ہے اور تم لوگوں میں بدنام ہوئے ہو۔ اس لیے اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں اور نالوں اور وادیوں اور اجاڑ ویرانوں سے اور متروک شہروں سے جو آس پاس کی قوموں کے باقی لوگوں کے لیے لوٹ اور جائے تمسخر ہوئے ہیں، یوں فرماتا ہے۔ ہاں، اسی لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہو کر، جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی عداوت سے اپنے آپ کو میری سرزمین کے مالک ٹھہرایا تاکہ ان کے لیے غنیمت ہو، اپنی غیرت کے جوش میں فرمایا ہے۔ اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر اور پہاڑوں اور ٹیلوں اور نالوں اور وادیوں سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں نے اپنی غیرت اور اپنے قہر میں کلام کیا، اس لیے کہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی ہے۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ یقیناً تمہارے آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گی، پر تم اے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو گے اور میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ اس لیے دیکھو، میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا، اور تم جوئے اور بوئے جاؤ گے، اور میں آدمیوں کو، ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا، اور شہر آباد ہوں گے اور کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے، اور میں تم پر انسان و حیوان کی فراوانی کروں گا، اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے، اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے، اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ ہاں، میں ایسا کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیلی لوگ تم پر چلے پھریں۔ ہاں، میں ایسا کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیلی لوگ تم پر چلیں پھریں گے اور تمہارے مالک ہوں گے، اور تم ان کی میراث ہوگے، اور پھر ان کو بے اولاد نہ کرو گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ وہ تجھ سے کہتے ہیں، اے زمین تو انسان کو نگلتی ہے اور تو نے اپنی اولاد کو بے اولاد کیا، اس لیے آئندہ نہ تو انسان نگلے گی نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور میں ایسا کروں گا کہ لوگ تجھ پر کبھی دیگر اقوام کا طعنہ نہ سنیں گے، اور تو قوموں کی ملامت نہ اٹھائے گی، اور پھر اپنے لوگوں کی لغزش کا باعث نہ ہوگی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے، انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کیا، اور ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی۔ اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی، اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا، اپنا قہر ان پر نازل کیا، اور میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی۔ اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے، تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے ملک سے نکل آئے ہیں۔ لیکن مجھے اپنے پاک نام پر، جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر، جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملک میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے،
اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراد بخشوں گا، اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افسائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ تب تم اپنی بری روش اور بد امالی کو یاد کرو گے، اور اپنی بد کرداری و مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں کھلونے ٹھہرو گے۔ میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ تم کو یاد رہے، تم اپنی راہوں کے سبب سے خجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو۔ اے بنی اسرائیل، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بد کرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا، اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہو جائیں گے، اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزروں کی نظر میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی، اور وہ کہیں گے یہ زمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران و خراب شہر محکم اور آباد ہو گئے۔ تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداوند نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ویرانہ کو باغ بنایا ہے، میں خداوند نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے، اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فراوان کروں گا، جیسا مقدس گلہ تھا، اور جس طرح یروشلم کا گلہ اس کی مقررہ عیدوں میں تھا، اسی طرح اجاڑ شہر آدمیوں کے غولوں سے معمور ہوں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔